یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک حدیث جس کے بارے میں محدثین میں اضطراب ہے، اور اکثر محدثین نے فرمایا کہ وہ روایت ہی موضوع ہے۔ موضوع روایات کے تعلق سے یہ لفظ موضوع آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کو آپ سیدھے سادے زبان میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ محدثین اس روایت کو موضوع کہتے ہیں جو روایت من گھڑت ہو، کیا ہو، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن متصوفین اس روایت کے تعلق سے بڑی مضبوط دلیل پیش کرتے ہیں۔ جہاں اصول حدیث اور حدیث کا مسئلہ ہے، وہ اس کے اصول مقرر ہیں، اس مقرر کردہ اصول کے دائرے میں جو چیز آئے گی اس کو حدیث مانا جائے گا، اور جس حدیث کا تعلق اس دائرے سے نہیں ہوگا اس کو چھاڑ دیا جائے گا۔ کچھ محدثین وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اصول الگ سے بنا رکھے ہیں، اور ان کے اصول کے مطابق جو حدیث ان کی یادداشت میں ہے وہ اصول کے دائرے میں آئے تو اس کا ذکر وہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو اس اصول کے دائرے سے خارج ہے وہ اگرچہ وہ ذکر نہیں کرتے مگر وہ اسے حدیث تسلیم ضرور کرتے ہیں۔ مگر جو موضوعات ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھ دی ہے، الموضوعات الکبریٰ، جس میں تمام موضوعات احادیث کا ذکر کیا ہے۔ مگر یہ حدیث جو ابھی آپ کو میں یاد آ گئی اور سنانے والا ہوں، جو متصوفین کے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی مضبوط ہے، اور وہ حدیث تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اصولیین اور جو علماء اہل حدیث ہیں، وہ گروہ اہل حدیث نہیں، جو علماء اہل حدیث ہیں ان کے نزدیک اس حدیث پر کلام کیا گیا اور کہا گیا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک موقع سے کسی صاحب نے مجھ سے جب وہ ہم کلام ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جناب میں اسے حدیث نہیں سمجھتا بلکہ قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھتا ہوں۔ ایک بار آپ پہلے سبحان اللہ کہیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسے میں حدیث میں شمار نہیں کرتا بلکہ اسے قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھتا ہوں۔ اب اگر تفسیر کے آئینے میں یہ بات آپ کے ذہن میں اور ذہن کے خاکے میں آ جاتی ہے تو فبہا، اور اگر پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تفسیر کے خاکے میں بھی نہیں ہے تو پھر آپ چاہیں تو اسے باہر نکال دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا خیال رہے تفسیر میں تفسیر بالرائے نہیں چلے گی۔ نے کہا بالکل جائز نہیں، اور مفسرین کے یہاں تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا حرام ہے۔ خیال رہے اپنی رائے سے کوئی بھی جس طرح حدیث گڑھ کے نہیں پیش کر سکتا، ایسے ہی اپنی رائے سے قرآن کی کسی آیت کی کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتا، وہ کتنا بڑا علامۃ الدہر ہو۔ ہاں مفسرین نے
جو تفسیر کی ہے اس تفسیر کو مفسر کے اس قول کو محل استدلال ٹھہرایا جا سکتا ہے، وہ محل استشہاد رہے گا جو مفسرین نے اپنے اقوال پیش کیے ہیں۔ اب ذرا وہ پہلی بات یاد رکھیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ابھی آپ کو میں نے تفسیر سنائی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے پیغمبر نے دعا دی اللہم علم الکتاب، اے اللہ قرآن کا علم اسے عطا فرما دے۔ مفسر قرآن جب اس لفظ کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں الا لیعبدون اے الا لیعرفون، یہاں لیعبدون کی تفسیر انہوں نے لیعرفون سے کی ہے، یعنی میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، تاکہ وہ میری پہچان حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ اب معنی اس کا یہ ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی پہچان کے لیے۔ اسے اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کریں۔ اب وہ حدیث جس کے موضوع ہونے کی بات ہے، وہ حدیث جو متصوفین کی یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے آپ حدیث نہ سمجھیں، اس آیت کے عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کا آپ خلاصہ سمجھیں تو مسئلہ شاید حل ہو جائے گا، اور یہ جھگڑے جو علماء شریعت اور طریقت کے درمیان ہیں شاید کچھ پاٹ ہو جائے، مسئلے کا حل بھی ہو جائے۔ پیغمبر اس حدیث کے اس ٹکڑے کو جس کو متصوفین نے کہا کنت کنزا مخفیا، اللہ نے فرمایا، پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَرَدْتُ تو میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، یا پھر یہ کہ میں نے چاہا کہ میں اپنی معرفت لوگوں کے سامنے پیش کروں، مخلوق کے سامنے میں اپنی معرفت کو ظاہر کرنا چاہا۔ تو اللہ کے پیغمبر کے اس جملے کو جس کو متصوفین نے اہمیت دی ہے کہ میں، اللہ کہتا ہے چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ اب اس ٹکڑے کو رکھیں اور اس آیت کے اس تفسیر کو جو ابن عباس نے فرمائی اس کو دونوں کو مقابلہ کرائیں اور تقابل کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت کی تفسیر جو ابن عباس نے فرمائی ہے اسی کا خلاصہ وہاں بھی ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عبداللہ ابن عباس چہیتے اور بڑے چھوٹے صحابی ہیں جو بچپنے سے پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، پیغمبر کی گود میں کھیلے ہیں، پیغمبر نے اسے اپنے شانے پہ رکھا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نماز میں حضور رہتے تو کبھی دائیں کبھی بائیں، گھر میں بھی نماز میں عبداللہ ابن عباس حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب نماز میں ہوتے اور یہ چھوٹے تھے تو نماز میں قیام کی حالت میں اپنے کاندھے پہ عبداللہ ابن عباس کو رکھتے تھے، اور جب رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے اتار کے رکھ کے رکوع و سجدہ فرماتے، اور پھر یہ پیار اور محبت تھا مصطفیٰ کا کہ آپ پھر اٹھا کے اپنے کاندھے پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ کتنی عظمت ابن عباس کی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں
پہچانا جاؤں اور میری پہچان لوگ حاصل کریں۔ اس حدیث کے ٹکڑے کو متصوفین نے کہا کہ اسی کا خلاصہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنی معرفت اور پہچان کرانی چاہی تو محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا تاکہ کائنات میری معرفت حاصل کرے، تاکہ کائنات میری پہچان حاصل کرے، اور میری پہچان کا ذریعہ اور واسطہ محمد عربی بن جائے۔